السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت اس سورت کی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اعظم سورۃ فی القرآن، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو دو ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا ہی کے ہیں۔ جو چیز ابتدا میں ہوتی ہے اسے فاتحہ کہتے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز، کتاب کی ابتدا کہا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے نام احادیث میں موجود ہیں۔ ام القرآن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ السبع المثانی والقرآن العظیم۔ تو یہ دو نام، السبع المثانی اور دوسرا القرآن العظیم، تو کتنے نام اس کے ہیں؟ الفاتحہ، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ الرقیہ کا مطلب دم، یعنی اس کے ذریعے سے یہ ایک وظیفہ ہے، لوگوں کو دم کیا جا سکتا ہے، شرعی رقیہ ہے، بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جس کو طبیعت میں اضمحلال ہو، ضعف ہو، کمزوری ہو، بخار ہو، یہ مجرب نسخہ ہے۔ امام ابن القیم نے بیان کیا کہ انہوں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ سخت بخار کے عالم میں انہوں نے سورہ فاتحہ کا ورد کیا اور اپنے آپ پر دم کیا، اللہ نے ان کو بخار سے نجات دی۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ صلاۃ کا مطلب ہم لوگ نماز لیتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ الصلاۃ۔ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، جس کا نصف حصہ سورہ فاتحہ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی، اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کا عدل، اس کی بادشاہت،
ان ساری چیزوں کے بیان میں ہے، اور اس کا آخری نصف حصہ، آدھا حصہ، اس میں دعا ہے، مناجات ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مدد چاہتا ہے اس کی، اور اس سے ہدایت چاہتا ہے. تو یہ اللہ نے آدھا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے سورہ فاتحہ کو. اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا. الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز. نماز سے تعبیر کیا گیا سورہ فاتحہ کو، جس سے واضح طور پر، صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اور احادیث نبویہ میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نماز نہیں. اس حدیث میں جو بات آپ نے کہی وہ عام ہے. جو بات آپ نے کہی کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بالکل عام بات ہے، ہر نمازی کو شامل ہے. وہ نمازی اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو، امام کے پیچھے ہو، مقتدی ہو، نماز سری ہو، عصر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، یا جہری ہو، فجر کی ہو، مغرب و عشاء کی ہو، فرض نماز ہو، 5 وقتہ نمازیں ہوں، یا نوافل ہوں، تراویح ہو، تہجد ہو، ہر نماز میں یہ عام بات ہے، ہر نمازی کو شامل ہے، ہر نماز کے لیے ہے، ہر نمازی کے لیے. لا صلاۃ، نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ہر نمازی کے لیے اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. احادیث سے اس کی مزید تائید ہو جاتی ہے، دیگر احادیث سے. ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا اس بات کا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بام القرآن، ایسا مت کرو، میرے ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو. ام القرآن، قرآن کی ماں فرمایا آپ نے. ایسا مت کرو، لا تفعلوا الا بام القرآن، ایسا مت کرو، میرے ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو. فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز ہی نہیں. جس نے یہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں. لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غیر تمام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے. 3 مرتبہ فرمایا، غیر تمام، ناقص ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت کیا کریں؟ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں ہم، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے ہوتے ہو جب تو اپنے جی میں سورہ فاتحہ پڑھو. جب امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اپنے جی میں سورہ فاتحہ پڑھو. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ امام جو قرآنی آیات پڑھتا ہے، جن قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قراءات خاموشی سے سنیں. امام کی جو قراءت ہے
جو قرآنی آیات امام پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ خاموشی سے سنیں. یعنی یہ آیت اور احادیث میں اس طرح تطبیق ہو جائے گی کہ امام قرات کرے تو خاموش رہو، مطلب اس سے سورہ فاتحہ کی ممانعت نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس آیت پر عمل کرنا ہے اور یہ آیت اپنے اس موضوع میں شامل کر لیں تو بھی اس کو اس طرح ہم عمل میں لا سکتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام کی باقی قرات کو بغور سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں. امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تفعلوا، امام کے ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو الا بام القرآن، مگر سورہ فاتحہ پڑھا کرو. اس طرح آیات و احادیث میں تطبیق ہو گئی. آپ نے خود فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، نہ پڑھا کرو میرے ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ اعراف کی جو آیت ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آیت نمبر 204، کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، غور سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو. استماع کا مطلب ہے غور سے سننا، غور سے سنو. سماع کا مطلب ہے سننا اور استماع کا مطلب ہے غور سے سننا. غور سے سنو، استماع غور سے سنو. اور غور سے سننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ خاموش رہے آدمی. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. یعنی یہ ہمارا غور سے سننا یہ مشروط ہے خاموشی کے ساتھ. خاموش رہیں گے تب تو غور سے سنیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، خاموش رہا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. تو یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے، یہ کفار کے سلسلے میں ہیں، ان کفار کے سلسلے میں جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت، جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی شور کرتے تھے. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو وہ شور کرتے تھے. جب قرآن پڑھا جاتا وہ شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ قرآن مت سنو، شور کرو. یہ قرآن مت سنو، شور کرو. اور شور و غل کر کے لوگوں کو خود قرآن مت سنو اور دوسرے لوگوں کو قرآن سننے سے غافل رکھو. ان سے کہا گیا کہ اس کے بجائے اگر تم غور سے سنو، استماع غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. اور جسے ہدایت مل جائے تو وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے. جسے ہدایت مل جائے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے. لعلکم ترحمون، اگر قرآن پڑھتے وقت خاموشی اختیار کیا جائے، غور سے سنا جائے تو ہدایت مل جائے گی، اور جنہیں ہدایت مل گئی لعلکم ترحمون وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو گئے. تو یہ آیت کفار کے متعلق ہے، یہ آیت کفار کے متعلق ہے، اس سے سورہ فاتحہ کا کوئی تعلق نہیں. جو لوگ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے، اور یہ شریعت میں ایک طرح سے تجاوز ہے، یہ زیادتی ہے. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. یہ ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے اور ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، امام ہو یا مقتدی. یہ ایک مکی صورت ہے سورہ فاتحہ. تو مکی صورت اور مدنی صورت، یہ صورتوں کے شروع میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی ہے. مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد آپ 13 سال تک مکہ میں رہے. تو جو 13 سالہ دور نبوت ہے، اس دور میں جو صورتیں ہجرت سے قبل 13 سالہ دور نبوت میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں. مکی صورتوں کا کیا مطلب ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل 13 سالہ دور نبوت میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں.
خواہ ان صورتوں کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا اس کے آس پاس کے علاقے میں یا کہیں بھی، 13 سالہ دور نبوت میں جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ جو آپ کے ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے، وہ اس زمانے میں جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا اس کے اطراف آس پاس کے مضافات کے علاقے میں نازل ہوئی ہوں یا اس سے دور یا مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ ہجرت کے بعد کی جو بھی صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو اس طرح آپ صورتوں کے شروع میں جو مکی اور مدنی کی تعین کر دی جاتی ہے، وہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل 13 سالہ دور نبوت میں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد کے ادوار میں زمانے میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔